صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک 15th ڈے ولادت بسعادت سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تمام ناظرین کی بارگاہ میں مولا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا جب نام آتا ہے بے شک امام کا علم، ان کی عبادت، ان کا سکون، ان کا جس انداز سے مولا کے اندر حلم تھا، جس طرح سے مولا اپنے غصے کو ضبط کرتے تھے، جتنی شیرینی سے امام لوگوں سے دوستی اور محبت کرتے تھے، یہ سارے فضائل اور امام کے مظلومیت اور مصائب بھی ذہن میں آتے ہیں. مگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے اس میں ایک چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ مولا کے القابوں میں ایک نام تھا، ایک لقب تھا امیر. امام حسن کو امیر حسن کہا جاتا تھا. اور امام حسن علیہ السلام کا نام آتے ہی ذہن میں آتا ہے رزق، دسترخوان، دا گرینری. امام حسن کا دسترخوان بڑا مشہور ہے. نبیوں نے بھی دسترخوان سجائے، ائمہ میں سارے کے سارے کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے. مگر جو شہرت دسترخوان امام حسن علیہ السلام کو ملی ہے یہ کائنات میں بے نظیر ہے. تو جب دسترخوان امام حسن کا نام آئے تو دسترخوان ذہن میں آتا ہے. دسترخوان کی بات آئے تو ہم بھی تمنا کرتے اور آئے امام حسن علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں حلال روزگار عطا کر، ہمارے جوانوں کو حلال روزی کے سرمایے ان کو وہ ذرائع سے لگا دے جہاں سے ان کو حلال اور برکت والا رزق ملے. خدایا ہمارے رزق کو صحیح جگہ پہ ہمیں تصرف کرنے کی بھی توفیق دے. ایسا نہ ہو کہ بیماری میں چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، آئے بھی رائٹ سورس سے اور جائے بھی رائٹ مقام پر انشاءاللہ. تو رزق کی بات آتی ہے اور ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں اور مانگنا بھی چاہیے حلال رزق. مگر جب ہم اپنے جسم کے لیے، اپنے فزیکل باڈی کے لیے جو رزق حلال مانگتے ہیں، شکم سیر ہو جائے، میرے افطاری میں میرے دسترخوان پہ بہت ساری نعمتیں ہو انشاءاللہ. جب میں اپنے فزیکل باڈی کے رزق کو مانگتی ہوں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روح کی غذا بھی مانگوں، میں روح کے لیے رزق بھی مانگوں. کیونکہ اسی کو تو باقی رہنا ہے نا. میں مر جاؤں گی، قبر میں میری باڈی مٹی میں مل جائے گی، شاید خدا نخواستہ ڈیکمپوز ہو جائے گی. تو یہ باڈی مٹی سے بنی ہے، مٹی میں ملنی ہے. مگر جو باقی رہنے والی ہے وہ میری سول ہے، میری روح ہے.
تو اپنی روح کی بقا کے لیے بھی اللہ سے رزق مانگے. اور اگر اب اس سے زیادہ اگر تفصیل کرے تو بات پھیل جائے گی کہ جیسے انسان کی باڈی کو بھوک لگتی ہے ویسے اس کی روح بھی غذا مانگتی ہے. تو آئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج 15 ماہ رمضان امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صدقے میں، ان کے وسیلے میں ہم خدا سے اپنے روح کی غذا مانگے، اپنے لیے معنوی رزق مانگے، اسپرچل رزق اللہ سے مانگے. تو آئے مل کے دعا کرتے. آج ہم نے کیا مانگا خدا سے؟ اے اللہ، آج ہم تیرے مہمان ہیں اور آج یہ مہمان تجھ سے طلب کرتا ہے. کیا طلب کرتا ہے؟ آئے مل کے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے خاشعین جیسی اطاعت عطا فرما اور اس میں مجھے دلدار لوگوں جیسی واپسی کے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے اپنی پناہ کے ساتھ، ایک خوف زدوں کی پناہ کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف 2 چیزیں مانگی، مگر یہ دونوں چیزیں میرے روح کی غذا کا رزق ہے. اللہم ارزقنی. دیکھیں اردو میں جب ہم نے ترجمہ پڑھا تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ میرے نصیب فرما. لیکن جب ہم اس کو ایکچوئل وہ عربک لینگویج کی بیوٹی میں پڑھے، وہ جو اہل بیت طاہرین نے ہم کو سکھایا ہے، اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخائشین، مجھے رزق دے خدایا، مجھے رزق دے خاشع لوگوں جیسا، خاشع لوگوں جیسی اطاعت تیری کرنے کی توفیق دے. نو واٹ از خاشع؟ اور خاشع بھی کس معنوں میں کہا گیا؟ مجھے خاشعین، طاعت خاشعین، تیری اطاعت کرو مگر ایسی اطاعت کرو جو خاشع لوگوں جیسی ہو. یہاں پہ اگر ہم کو خشوع سمجھنا ہے تو اس کا اپوزٹ دیکھنا پڑے گا. خاشع یعنی فیئرفل، خوف، ڈرنا. مجھے ڈرے ہوئے لوگوں جیسی اطاعت نصیب کر. تو اب اگر یہ خاشع کو ایگزیکٹلی سمجھنا ہے تو اس کا اپوزٹ ٹرم کیا ہے؟ تکبر، ایروگنس، بے خوف ہو جانا. ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی ہزار سالوں تک عبادت کی، کئی ہزار سالوں تک سجدے کی، مگر ابلیس جو نماز پڑھتا تھا وہ تکبرانہ تھی، اس کے اندر غرور تھا، اس کے اندر خضوع و خشوع نہیں تھا. تو یہ نماز اس کے کوئی خاص کام نہیں آئی. اللہ نے اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی، اسے جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا. ایک نافرمانی اسے جنت سے باہر لے گئی. میں صبح سے رات تک میں پتہ نہیں کتنی خدا کی نافرمانی کرتی ہوں، پتہ نہیں میں کتنے سارے گناہ کرتی ہوں. اللہ مجھے کہتا ہے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر میرے اندر خوف ہوگا، خشوع ہوگا تو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں تیری ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی قبول کروں گا، ادھوری بھی قبول کروں گا. لیکن اگر تو ایروگنس والی عبادت ہوگی، ضد والی عبادت ہوگی، تکبر والی عبادت ہوگی تو اللہ کہتا ہے یہ عبادت مجھے منظور نہیں ہے. اپنے سجدے اپنے پاس رکھ، میں تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں. جیسے ایک اور مثال دوں، شب قدر ہے. شب قدر میں نے ساری رات عبادت کی. اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہم کو دعا، اللہ ہم کو وہ طاقت اور قوت دے کہ ہم دعا کرتے کہ اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما اور اس کی معرفت عطا کر. شب قدر کو شب قدر کے انداز میں انشاءاللہ گزارے. اب شب قدر مجھے نصیب بھی ہو گئی، مجھے اللہ نے طاقت و توانائی بھی دی، میں نے ساری رات عبادت میں گزاری. صبح میں مسجد میں گئی، میں نے دیکھا ایک بندہ سویا ہوا تھا نماز فجر کے لیے، پہلے سویا ہوا تھا، اب اس کو جگایا جا رہا ہے. اور میرے دل میں خیال آ جائے میں اس سے بہتر ہوں، میں نے پوری رات عبادت کی، میں نے مفاتی کے سارے اعمال کر دیے، میں نے اتنا قرآن پڑھا، میں نے اتنی دعا پڑھی، میں نے یہ اتنی رکعت نماز پڑھی، اور یہ کیسا بندہ ہے سو رہا ہے، آج کی رات بھی سو رہا ہے، کیسا ہے؟ اس کو کوئی آئی ایم ججنگ اے پرسن، مجھے نہیں پتا اس کی کیا کیفیت ہے، لیکن میں اس کو جج کر رہی ہوں جس کی اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. یہ جج کرنا، یہ سوچنا کہ کوئی مجھ سے حقیر ہے، کسی کو انفیریئر سمجھنا اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اللہ کو منظور نہیں ہے. اور ایسی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں رد کر سکتا ہے، پاسبلٹی اللہ رد کر دے.
تو میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں؟ خدایا میں تیری اطاعت تو کر رہی ہوں انشاءاللہ، میں عبادت تو کر رہی ہوں، ماہ رمضان کے یہ 15 دن گزر گئے، میں عبادت بھی کر رہی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، میں روزانہ دعا بھی پڑھتی ہوں، ایک جز قرآن بھی انشاءاللہ پڑھتی ہوں، مگر میری عبادت ایسی ہو تو صحیح کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہم قرآن مجید کی فار ایگزامپل یہ آیت دیکھیں، سورہ مومنون جو مولا کائنات نے خانہ کعبہ سے آتے ہوئے ولادت کے بعد تلاوت کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہے مومن، کامیاب ہے، مگر کون سا مومن کامیاب ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خاشع ہوگا، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والا ہوگا، خوف والی نماز ہوگی، کنسنٹریشن والی نماز ہوگی۔ اللہ ایسے نمازی کی نماز کو قبول کرتا اور اس کو مومن، کامیاب مومن کا درجہ دے رہا ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہم ارزقنی فی طاعت الخاشعین، اللہ مجھے خاشع لوگوں جیسی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ سیکنڈ ہم نے کیا مانگا؟ وشرح فی صدری بانابت المخبتین، اللہ میرے صدر کو، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرا دل بڑا کر دے۔ اب اس کے اوپر اگر پڑھنے جائے گے تو بہت کچھ ہے، میرا دل بڑا کر دے۔ کوئی میرے پاس آتا ہے اپنی پرابلمز لے کر، میری لائف میں یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنا وقت دینا۔ مالی امداد کرنے والے ماشاءاللہ بہت ڈونرز مل جاتے، مگر اپنا وقت دینے والے بہت کم ملتے۔ آج سگی اولاد کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے۔ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے؟ خدایا سب سے پہلے تو مجھے بڑا دل دے، اتنا بڑا دل دے، میں لوگوں میں ایسی محبوب ہو جاؤں کہ کوئی میرے پاس آئے، بیٹھے، مجھ پہ بھروسہ کرے، مجھے اپنی یعنی ایک بڑا دل ہونا انسان کی خوش قسمتی میں سے ہے۔ دوسرا، اب جب کوئی مجھ سے آتا ہے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے تو میں اس کو لطف لے کے نہ سنوں، مزہ لے کے نہ سنوں، ارے واہ یہ تو اپنی لائف کی گوسپ کر رہا ہے، اپنی پرابلمز بتا رہا ہے، مجھے کوئی پوائنٹ مل گیا گوسپ کرنے کا، نو، بلکہ میرا دل اتنا بڑا اور کشادہ ہو کہ میں اس بندے کے راز، اگر وہ کوئی ایسی بات کر بھی دیتا ہے تو میں اس کے سیکریٹس کو اپنے اندر لے لوں، یا اگر خدا نخواستہ کوئی میرا دل دکھاتا ہے، کوئی مجھے اذیت پہنچاتا ہے، کوئی مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں اس کو معاف کر سکوں، اتنا بڑا میرے پاس دل ہو۔ میں کسی سے ناراض ہوں، میں اس ناراضگی کو طول نہ دوں بلکہ میں اس کو درگزر کر دوں، اتنا بڑا میرے پاس دل ہو۔ تو اے اللہ آج مجھے دلدار لوگوں جیسی واپسی دے، میرے سینے کو کشادہ کر، مجھے دلدار بنا دے، میرا دل اتنا بڑا ہو کہ میں کسی کو تکلیف میں نہ دیکھ سکوں، کسی کو روتا ہوا نہ دیکھ سکوں، میرا دل اتنا بڑا بنا دے کہ اس میں معافی آ جائے۔ جب میرے اندر معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی صفات ہوگی تو خدا بھی مجھے معاف کر دے گا، خدا بھی میری خطاؤں کو درگزر کر دے گا۔ میں کسی کی چھوٹی چھوٹی چیز کو معاف کروں گی، اللہ میرے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کو معاف کر دے گا نا۔ خدا اپنے بندوں میں یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، مگر اس کی ایک جھلک میرے اندر بھی تو نظر آئے۔ اب جیسے یہ دعا اختتام کی طرف جا رہی ہے، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی پناہ کے ساتھ، بے امان کا یا امان الخائفین، اے ڈرنے والوں کو پناہ دینے والے۔ میں مثال دوں، کسی نے مجھے بڑی اذیت دی ہے، بہت تکلیف دی ہے، اب زمانہ پلٹا اور میرے ہاتھ میں پاور آ گیا، اب میں ریونج لے سکتی ہوں۔ وہ بندہ مجھ سے ڈرا ہوا ہے کہ اب تو اس کے پاس پاور ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی، میرا کھانا پینا بند کر دے گی، مجھ سے انتقام لے گی، پتہ نہیں یہ کیا کرے گی۔ لیکن اس وقت اگر میں عفو اور درگزر سے کام لوں تو وہ جو خوف زدہ تھا اس کو میری طرف سے پناہ مل گئی۔ اللہ کو یہ عادت پسند ہے۔ جناب سلمان محمدی کے لیے ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے جو ڈیفینیٹلی آپ نے سنا ہوا ہے کہ جناب سلمان واز ون آف دا گورنرز۔ جناب سلمان محمدی جب گورنر بنے اور جب ایک یعنی جس مقام پر وہ تھے وہاں پہ جب آئے اس شہر میں تو تقریباً مدائن کا یہ بات ہے کہ جب مدائن کے گورنر بنائے گئے اور جب اس شہر میں آئے تو ایک کوئی ایسا بھی تھا جو ویٹ لفٹر تھا،
جو اپنے قوت بازو پہ زور کر رہا تھا، اور اس نے شاید جناب سلمان پہ اٹیک کیا، ان کے اوپر کچھ حملہ کیا، ان کو مارا، ان کو اذیت پہنچائی، اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا جناب سلمان کا فزیکل اپیئرنس بہت ہی لین تھین، بہت ہی کمزور سے تھے. تو اس نے کہا دیکھا میرے پاس کتنی طاقت ہے، میں نے اس بندے کو گرایا. اور وہ تو چپ چاپ وہاں سے چلے گئے. مگر کوئی جاننے والا تھا، اس نے کہا کہ اے بندے خدا، تجھے پتا ہے تو نے کیا کیا؟ تو نے وقت کے حاکم پہ ہاتھ اٹھایا. یہ گورنر ہے، یہ نیو گورنر ہے ہمارے سٹی کا، تو نے ان کو اذیت پہنچائی. اب تو گیا، اب یہ تجھے جیل میں ڈال دے گے، پتا نہیں تیرے ساتھ کیا کرے گے. وہ ویٹ لفٹر دوڑا دوڑا پیچھے جاتا ہے. کیا دیکھا جناب سلمان؟ مسجد میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے، بارے الہ وہ بندہ نادان تھا، میں نے بھی معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے. ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے. ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے چلے جائے، درگزر کرتے چلے جائے، صلہ رحم کرتے چلے جائے، اور پھر اللہ سے کہے یا امان الخائفین، اے اللہ میں جس سے ڈرتی ہوں، مجھے جو خوف ستاتا ہے، پتہ نہیں اندھیری قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں منو مٹی کے نیچے تنہائی میں کیا ہوگا، پتہ نہیں جب میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ کے چلے جائے گے میں کیا کروں گی، قبر کا فشار کیسا ہوگا، منکر و نکیر کے سوال کیسے ہوگے، میری قبر کیسی ہوگی، میری برزخ کیسی ہوگی. خدایا مجھے قیامت کا خوف ہے. اے امان دینے والے، بے امان یا امان الخائفین، میں جس سے ڈرتی ہوں مجھے پناہ دے، مجھے فشار قبر سے بچا، مجھے عذاب قبر سے بچا، مجھے منکر و نکیر کے سامنے بولنے کی گویائی کی قوت عطا کر، اور اے مالک مجھے قیامت کی وحشتوں سے اپنی پناہ میں رکھنا. بارلا واسطہ امام حسن مجتبیٰ کا محشر میں مجھے امام کے قدموں میں جگہ عنایت فرمانا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.